کہ اس دور پرفتن میں کچھ گولڈن چانسز ہمارے پاس آتے ہیں، سنہرے موقع آتے ہیں ہمارے پاس، اگر ان کو ہم بھنا نہ سکیں تو پھر گناہوں کی معافی کہاں ملے گی؟ کیا دولت کی بنیاد پر گناہوں کی معافی ملتی ہے؟ شہرت کی بنیاد پر گناہوں کی معافی ملتی ہے؟ حکومت، عہدہ اور منصب کی بنیاد پر گناہوں کی معافی ملتی ہے؟ اب کروڑوں کی گڈی لے کر کسی امیر کے پاس چلے جائیے، کسی صاحب منصب کے پاس چلے جائیے، دے دیجیے 1 کروڑ کی گڈی اور کہہ دیجئے کہ میرے 100 گناہ ہیں، صرف 100 گناہ آپ معاف کروا دو، کیا کوئی معاف کرا سکتا ہے؟ کسی کے اندر یہ طاقت ہے؟ کروڑوں روپیہ دو تو 100 گناہ تو کیا 1 گناہ کو بھی معافی، وہ تو خود کہے گا میاں ہم تو خود گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ اس لیے دنیا والوں، دولت پر نہ اتراؤ، اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہاں نہ دولت کی ضرورت ہے نہ کسی دوسری چیز کی ضرورت ہے۔ رات کی تنہائی میں اٹھو، تم نے جو گناہ کیا کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تنہائی میں اٹھو، رو گڑگڑاؤ، پروردگار میں نے نمازیں بہت چھوڑی ہے، میں نے روزہ بہت چھوڑا ہے، ماں باپ کو بہت ستایا ہے، لوگوں کو بہت تکلیف دی ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے، یہ اللہ شراب پیا ہے، یہ اللہ جوا سٹے میں مشغول رہا ہے۔ پروردگار آج رات تیرا اعلان ہے کہ جتنا بھی بڑا گنہگار ہو توبہ کر لے تو میں معاف کر لیتا ہوں۔ یہ اللہ میں ان سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، کوئی خرچ نہیں، کوئی رسوائی نہیں، کوئی بے عزتی نہیں۔ ادھر تم توبہ کرو گے، ادھر فرشتوں کو اللہ حکم دے گا، فرشتوں گناہوں کے دفتر سے اس کا نام لکھ دو، نیکیوں کے دفتر میں اس کا نام لکھ دو۔ گناہوں کے دفتر سے نام مٹا کر نیکوں کے دفتر میں نام لکھ دو۔ اگرچہ گنہگار ہے مگر میرا وعدہ ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے میں اسے خوشی خوشی معاف کر دیتا ہوں۔ یہ خدا کی بارگاہ ہے، یہ کریم کی بارگاہ ہے، یہاں دولت کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہاں جاہ و منصب کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہاں صاحب کسی شرمساری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا والے معاف کریں گے تو یا معافی ان سے مانگو گے تو 10 لوگوں کے پاس جا کے اعلان کرے گا، دیکھا پہلے میرے پیچھے بڑا پڑا ہوا تھا، ابھی کیسے آ کر کے معافی مانگ رہا ہے۔ تو انسان اگر جھک کر کے آپ کے پاس معافی مانگنے آیا ہے تو انسانیت کا تقاضا تھا، آپ خوشی خوشی اسے معاف کر دیتے، کیونکہ اللہ خود معاف فرماتا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن یہ دنیا دار ہے میاں، معافی مانگو تو 10 جگہ وہ ذکر کرتا ہے کہ معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ ہے، وحدہ لا شریک کی بارگاہ ہے کہ ہزاروں کروڑوں گناہ کر کے جاؤ، نہ وہ کسی کو بتاتا ہے، نہ بے عزت کرتا ہے، نہ شرمسار کرتا ہے، نہ ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اللہ خوشی خوشی فرشتوں کو گواہ بنا کر معاف فرما دیتا ہے، آپ کی بھی عزت بچ جاتی ہے اور نامہ اعمال میں آپ کی نیکیاں بھی مزید بڑھ جایا کرتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ ہے۔ اس لیے اگر ان راتوں کو بھی کوئی غنیمت نہ جانے، ان اہم مواقع کا بھی اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو ان کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہم بڑے ہوشیار ہیں، لوگ سمجھتے ہم بڑے عقل مند ہیں، لوگ سمجھتے ہیں صاحب ہم فلاں ہیں دھما ہیں۔ ارے عقل مند وہ نہیں ہے جو گناہوں کا بوجھ لے کر سر اونچا کر کے رکھے۔ گناہوں کا اتنا بڑا بوجھ سر اوپر بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل مند وہ ہے، دانا وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، صاحب علم وہ ہے جو اپنے سر کو جھکا ہے، گناہوں سے نادم ہو اور خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ عقل مند وہ انسان ہے، ہوشیار وہ انسان ہے۔ ڈینگے مارنے سے نہیں ہوتا ہے کچھ۔ بڑے بڑے ڈینگے مارنے والے آئے، کہاں چلے گئے ان کا نام و نشان پر آج کہیں نہیں ہے، دنیا میں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے سروں کو جھکا دیا، جو صالحین ہیں، دنیا اسے آج بھی یاد کرتی ہیں۔ نیکیوں کے اندر وہ طاقت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی کائنات کے اندر نبی کے زمانے میں حضرت سیدنا اویسی قرنی ہے، قرن میں پیدا ہوئے ہیں میاں، قرن میں پیدا ہوئے ہیں۔ زمانہ نبی کا ہے، نبی سے ملاقات نہ ہو سکی، نبی سے ملاقات ہو جاتی تو صحابی بن جاتے، کتنا بڑا رتبہ مل جاتا۔ مگر اویس قرنی ہے، ایک بوڑھی ماں آپ کے پاس ہے اور اس ماں کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے،
حج کا ارادہ ہوا، ماں کا خیال آیا، نبی سے ملاقات کا ارادہ ہوا، ماں کا خیال آیا کہ حج میں چلا جاؤں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جاؤں، پھر میری ماں کو دیکھے تو کون دیکھے، چنانچہ حضرت اویس قرنی اپنی ماں کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت دنیا سے روپوش ہو گئے۔ قرن میں حضرت اویس قرنی ماں کی ایسی خدمت کر رہے ہیں، وہاں عالم غیب مصطفیٰ مدینہ المنورہ میں صحابہ کرام کے درمیان اپنے اس عاشق زار کا تذکرہ فرماتے ہیں، عمر کو بلاتے ہیں، مولا علی کو بلاتے ہیں، اے عمر، اے علی سنو، قرن کے اندر میرا ایک عاشق رہتا ہے، اویس قرن اس کا نام ہے، جاؤ یہ میرے کچھ تبرکات لے لو، کچھ تحفے لے لو، جب تم دونوں ان سے ملاقات کرو تو میرا سلام محبت پہنچا دینا، اور اویس قرنی سے کہہ دینا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، اے اویس نبی کی امت کے لیے دعا کر دیا کرو۔ یہ قرن میں رہ کر ماں کی خدمت کر رہا ہے تو عالم غیب مصطفیٰ مدینہ سے ایسا پروانہ، ایسی بشارت، ایسا رتبہ عطا فرما رہے ہیں کہ جلیل القدر صحابہ حضرت عمر کو، مولا علی کو ان کی ملاقات کے لیے بھیج رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو میاں، آج عام طور سے ہزاروں لوگوں کے ماں باپ رو رہے ہیں کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے، بہو کو پا کر کے بدل گیا ہے، یا کوئی شرابی کبابی بن گیا ہے، یا صاحب خدمت نہیں کر رہا ہے، بہت کمپلین ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہے، جہالت کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں علم حاصل کرو، چاہے علم دنیا ہو یا علم دین ہو، علم جو بھی ہوتا ہے وہ نقصان نہیں دیتا ہے، نفع پہنچاتا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث پاک دیکھیے، دین سے قریب ہوئیے، اللہ کے نبی نے ماں باپ کے رتبے کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جاہمہ نام کا ایک صحابی رسول ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، عالم غیب مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، ان کی ایک ماں ہے، انہیں ان کی ضرورت ہے، انہیں اس کی خدمت کی ضرورت ہے، مگر صحابی رسول ہیں، مچل گئے ہیں، نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری بھی خواہش ہے میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں، میں بھی اسلام کی خاطر لڑوں، میں بھی میدان جنگ میں جاؤں، حضور میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ بلا شبہ ان کی تمنا کوئی خراب تمنا نہیں تھی، اس سے افضل تمنا کیا ہو سکتی ہے، مگر عالم غیب مصطفیٰ تو کچھ اور دیکھ رہے تھے کہ ہاں میاں، جہادیوں کی بھی ضرورت ہے، اسلام کے لیے لڑنے والوں کی بھی ضرورت ہے، مگر ساتھ ہی میں ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ نبی نے گھر کے حالات دیکھ لیے، حضرت جاہمہ سے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے گھر میں کون ہے؟ جاہمہ عرض کرتے حضور میری ماں ہے۔ کہا تمہاری ماں کو تمہاری خدمت کی ضرورت؟ کہا حضور ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں جہاد کرنے سے بھی جنت ملتی ہے، اللہ کے راہ میں لڑنے سے بھی جنت ملتی ہے، اور ماں کی خدمت سے بھی جنت ملتی ہے۔ اے جاہمہ جا تو اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، کیونکہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جہاد میں جا کر لڑتا وہاں بھی جنت ملے گی، اور یہ محمد رسول اللہ یہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے، تو اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تمہیں وہی جنت عطا فرمائے۔ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں، ایک صحابی رسول سے فرما رہے ہیں، وہ بھی کیسے صحابی جنہیں اسلام کے لیے لڑنے کی خواہش ہے، جنگ میں جانے کی خواہش ہے، لیکن مصطفیٰ حالانکہ اس زمانے میں سپاہیوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا سرور کائنات نے ماں سے بچے کو جدا کر کے، ماں کو تکلیف دے کر کسی کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر فرمایا ہے پہلے ماں باپ کی خدمت کرو، اگر تمہیں ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہے، ہاں جن کے کچھ الگ کافی بچے ہیں یا ماں باپ بے نیاز ہیں، وہ آؤ اسلام کے لیے لڑو، ورنہ اگر ماں باپ کو تمہاری ضرورت ہے تو ماں باپ کو چھوڑ کے نہ آؤ۔ ایک صحابی رسول آ گئے حضور کی بارگاہ میں، ان کی ماں کو روتا بلکتا چھوڑ کر کے، حالانکہ یہ بھی نیک نیت سے آئے تھے، اسلام کے لیے لڑنے کے لیے آئے تھے، عالم غیب مصطفیٰ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، صحابی آئے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تجھے جانے کی ضرورت نہیں، جس طرح تم نے اپنے ماں کو رلایا ہے، جا اپنی ماں کے قدموں میں معافی مانگ، اپنی ماں کو ہنسا دے، اللہ تجھے وہی جنت عطا فرمائے۔ آج کتنی تیزی کے ساتھ ہمارا معاشرہ، وہ بچے جو ماں باپ کا بھلا نہ کر سکے وہ دوسروں کا کیا بھلا کرے گا؟ ان سے سماج کی بھلائی کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اس لیے مسلمانوں اور خاص کر کے وہ بچے
جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ابھی بھی وقت باقی ہے، سچی توبہ کریں، تم توبہ کرو، اللہ ادھر توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ماں باپ کو جا کے سلام کر دو، ارے ماں باپ تو وہ دولت ہے میاں، معافی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں، محبت سے سلام کر دو تو ماں باپ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، یوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کو مرنا ہے، کوئی زندہ رہنے والا نہیں ہے، کوئی دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے، اور حقیقت میں وہی انسان عقل مند ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرے۔ دولت کے نشے میں چور ہو کر، طاقت کے نشے میں چور ہو کر، دنیاوی عیش و عشرت میں کھو کر اگر آخرت کو بھلا دو گے تو یاد رکھنا تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میاں، آپ مریں گے نہیں، آپ دنیا سے جائیں گے نہیں؟ دارا و سکندر تو چلا گیا، نمرود و فرعون تو چلا گیا، قارون و حمان تو چلا گیا، مغل بادشاہ سب چلے گئے، دنیا میں حکومت کرنے والے چلے گئے، آپ کون ہوتے ہیں جو دنیا میں رہو گے؟ نہیں رہ سکتے۔ اگر نہیں رہ سکتے اور یقیناً نہیں رہ سکتے تو پھر موت کو سمجھو، موت کی تکلیف کو سمجھو، قبر کے عذاب کو سمجھو۔ گئے آپ رات کو قبرستانوں میں، دیکھا قبروں میں جا کر، دیکھا قبرستانوں میں جا کر آپ کی ماں وہاں ہے، آپ کا باپ وہاں ہے، آپ کا دادا وہاں ہے، آپ کا نانا وہاں ہے، آپ کے خاندان والے وہاں ہیں، بارش وہیں ہو رہی ہے، دھوپ وہاں لگ رہی ہے، ٹھنڈک وہاں پڑ رہی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا اتنی چھوٹی سی قبر ہے، کروٹ وہ کیسے بدلتے ہوں گے، اٹھتے وہ کیسے ہوں گے، بیٹھتے وہ کیسے ہوں گے، سانس وہ کیسے لیتے ہوں گے، آکسیجن کا معاملہ کیسے ہوگا؟ ارے میاں، کیا وہاں ٹھنڈک نہیں ہے؟ کیا وہاں تکلیف نہیں ہے؟ کیا وہاں شدت و حرارت نہیں ہے؟ ارے سب ہے۔ تو پھر اپنے ماں کی قبر کو دیکھ کر، اپنے باپ کی قبر کو دیکھ کر، اپنے رشتہ داروں خاندان والوں کی موتوں کو دیکھ کر سبق کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ درس کیوں نہیں لیتے کہ آج وہ یہاں اس سنسان جگہ میں پڑے ہوئے ہیں، کل ہمیں بھی جانا ہے۔ ہاں آپ نے قبر تو چھوٹی دیکھی ہے، لیکن یہ چھوٹی قبر اور چھوٹی ہو جائے گی ان کے لیے جس نے نمازیں نہ پڑھی، جس نے روزے نہ رکھے، جنہوں نے ماں باپ کو ستایا، جو گناہوں میں لگے رہے، لیکن اس کے برخلاف جو شب برات میں اٹھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا ہے، روزہ رکھ لیا ہے، ماں باپ کی خدمت کر لیا ہے، تو اے دیکھنے والوں، تم نے دیکھا ایک چھوٹی سی قبر میں دفن کر کے آئے، مگر مصطفیٰ سے پوچھو، آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیک انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے، فرشتوں اس کی قبر کو اتنی بڑی کر دو کہ جہاں تک دیکھے اسے اپنی قبر نظر آئے۔ یہ صالحین ہے۔ اس لیے میاں آخرت کو بھی یاد کرو۔ امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور کے اندر اسی روایت کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ موت کی جو تکلیف ہے، اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ، غور سے سنیے گا حدیث پاک کو، موت کی جو تکلیف ہے، اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ آسمان و زمین میں رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے، موت کی تکلیف کا، ساری تکلیف نہیں، موت کی تکلیف کا ایک قطرہ آسمان و زمین میں رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو اس تکلیف کی وجہ سے آسمان و زمین میں رہنے والے کوئی زندہ نہ بچے، اس تکلیف کی وجہ سے سب مر جائیں۔ انداز آپ کریں، موت کی تکلیف کا ایک قطرہ اگر ٹپکا دیا جائے کوئی زندہ نہ بچے، اور یہاں تو میاں اس کے علاوہ بھی تکلیف ہے، اس کے علاوہ بھی پریشانیاں ہیں، تو میاں موت کو بھی یاد کرو، آخرت کو بھی یاد کرو، مت اتراؤ دولت پہ، مت اتراؤ دنیا پہ، مت اتراؤ منصب پہ، مت کرو ظلم، مت جاؤ برائیوں کے پیچھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک چرواہا کافی اونٹوں کو چرا رہا ہے، ان اونٹوں کے بیچ میں ایک توانا، طاقتور، ہٹا کٹا اونٹ ہے، بالکل لمبا چوڑا اونٹ ہے۔ وہ اونٹ کیا کر رہا ہے؟ اپنی طاقت کے نشے میں دوسرے اونٹوں پر ظلم کر رہا ہے، اس کو سر مار رہا ہے، اس کو دھکا دے رہا ہے، اس کو دھکا دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ ہیں وہ، اور نبیوں کا یہ مقام ہے کہ نبیوں کو جانور بھی پہچانتے ہیں، اور نبیوں کی آواز جانور سمجھتے ہیں، جانوروں کی آواز اللہ کا نبی سمجھتا ہے۔ یہ نبیوں کی عظمت ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ اپنے طاقت کے نشے میں دوسرے اونٹوں کو تکلیف دے رہا ہے، دھکا دے رہا، مار رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم
اس اونٹ کے قریب گئے. اونٹ کے قریب جانے کے بعد اس اونٹ کا کان پکڑا, اور کان پکڑنے کے بعد کچھ فرمایا. فرمایا کیا؟ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس اونٹ کے کان کو پکڑ کر فرمایا فَإِنَّكَ مَيِّتٌ, اے اونٹ تو بھی مرنے والا ہے, تو بھی مرنے والا ہے. اتنا سا کہا. نبی کی بات تھی, عیسیٰ روح اللہ کی بات تھی, وہ تو کہہ کے چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پھر اسی مقام سے گزر ہو رہا ہے, تو آج حضرت عیسیٰ یہ منظر دیکھ کر کے حیرت میں ہے کہ وہی ہٹا کٹا اونٹ جو اس دن طاقت کے نشے میں ظلم کر رہا تھا, آتنک مچا رہا تھا, دوسرے اونٹوں کو تکلیف دے رہا تھا, آج ایک کنارے میں بالکل پتلا دبلا ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے. ایک کنارے میں ایک کنارے میں کھڑا ہے, چر بھی نہیں رہا ہے, کھا پی بھی نہیں رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چرواہے کو بلایا, کہا اس اونٹ کا کیا عالم ہے؟ کہا حضور کیا بات ہے, سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے اس ریوڑ کے اندر, اس خیمے کے اندر سب سے طاقتور اونٹ یہی تھا, مگر یہ ظلم کرتا تھا, دوسرے اونٹوں کو مارتا تھا. میرے جانے والا کچھ دن پہلے یہاں سے گیا, اس کے کان کے قریب جا کر نہ جانے کون سی بات کہہ دیا ہے. بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. حضور یہ چر بھی بہت کم رہا ہے, کمزور بھی ہو گیا ہے, پتلا دبلا بھی ہو گیا ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں ارے وہ جانے والا کوئی اور نہیں, میں ہی تھا. کہا حضور پھر آپ نے ان کے کان میں کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جب یہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا, یہ اتنا رہا تھا, گھمنڈی ہو گیا تھا, تو میں نے ان کے کان میں کہا فَإِنَّكَ مَيِّتٌ, سب مر گئے, تو بھی مرنے والا ہے, تیری نہ طاقت رہے گی نہ تو خود رہے گا. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا, اونٹ پر اثر ہو گیا, موت کا خوف ہو گیا. اب موت کا خوف اس اونٹ پر اتنا مسلط ہو گیا, اب نہ وہ چر رہا ہے نہ شرارت کر رہا ہے, بلکہ خدا کے خوف سے اپنی دنیا ہی بدل ڈالا. میاں ایک اونٹ ہے جو موت کی تکلیف سن کر اپنی زندگی بدل دے رہا, اور یہ انسان ہے بار بار سن رہا ہے, بار بار سن رہا ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں موت کی تکلیف کے حوالے سے, آخرت کے حوالے سے جتنا لوگوں کو معلوم ہے, اگر جانوروں کو معلوم ہو جائے, انسانوں کو موت کے حوالے سے جتنا معلوم ہے, اگر جانوروں کو معلوم ہو جائے تو اے لوگوں تمہیں کوئی موٹا جانور کھانے کو نہ ملے. وہ موت کے ڈر سے دبلا ہو جائے, پتلا ہو جائے, کمزور ہو جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن یہ انسان ہے, موت کے بارے میں جان رہا ہے, قبر کے بارے میں جان رہا ہے, کاندھے پہ ماں کا جنازہ ہے, کاندھے پہ باپ کا جنازہ ہے, کاندھے پہ بھائی کا جنازہ ہے, مگر اسے شعور نہیں ہے میاں, وہ چلتے چلتے بھی برائیاں کر رہا ہے, قبرستان میں بھی جا کے برائیاں کر رہا ہے. یہ سبق لینے کو تیار نہیں, اس لیے جب تک زندہ ہو سبق حاصل کر لو, مرنے کے بعد تو سبھی سبق حاصل کر لیں گے. وہاں تو مشرکین بھی کہیں گے, کفار بھی کہیں گے, دیگر لوگ بھی کہیں گے, جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے, اللہ کی رحمتیں دیکھیں گے, سب کہیں گے یا اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں, تیرے محبوب پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. ایمان کا اعتبار تو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہی کامیاب ہے, یہی کامیاب ہے. غیب کا علم اعتبار ہے, مشاہدہ کا نہیں. جہنم دیکھ کر تو سبھی ایمان لائے گیا میاں, مگر ایمان وہ ہے جو مصطفیٰ نے فرما دیا اس کے سامنے سر جھکا دو, اللہ کو مان لو, رسول اللہ کو مان لو. میاں دیکھو پھر تمہارا ایمان کیسا کھلے گا. ہمارے پاس نیکیاں تھوڑی بہت ہمارے لوگوں کے پاس جمع ہو جاتی ہے, نیکیاں انہیں ہضم نہیں ہوتی. ایک تو جمع ہوتی ہی نہیں, تھوڑی بہت ہو جائے تو ہضم ہی نہیں ہوتی. آج رات بھر تھوڑی سی کمائی ہوئی ہے, دن بھر تھوڑی سی کمائی ہوئی ہے, افطار تک یہ کمائی ہے, اب افطار کے بعد نہ جانے بچائیں گے کہ نہیں بچائیں گے. اوور کانفیڈنس ان لوگ ہو جاتے ہیں, اتنی نیکیاں رکھیں گے کہاں, تو فوراً تو اچھا ٹھیک ہے کل 5 وقت پڑھ لیا ہے بہت ہے, اب مغرب روزہ ہے تو پڑھ لیتے ہیں, عشاء غائب, فجر غائب. کتنے لوگ تو میاں جمعہ بھی غائب کر دیے ہوں گے. اگر کہو گے تو ارے حضرت کیا بتائیں رات بھر جاگے تھے نا. ارے نالائق, رات بھر جاگ کر جمعہ چھوڑ دیا, کیا ملا؟ تم نے رات جاگا نہیں, رات کو تباہ کر دیا, رات کو برباد کر دیا. رات تو رحمتیں لے کر آئی تھی, رات تو برکتیں لے کر آئی تھی, تم نے جمعہ چھوڑ کر سب پر پانی پھیر دیا. جان لو نوافل کا اپنا رتبہ ہے, مستحبات کا اپنا رتبہ ہے, مگر جو فرض کا رتبہ ہے, واجب کا رتبہ ہے, اس رتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے نوافل ادا کرنا ہے تو کرو, مگر فرض چھوڑ کر نہیں, واجب چھوڑ کر نہیں, کیونکہ فرض اور واجب کسی صورت میں معاف نہیں. نفل پڑھو گے تو
ثواب، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر نماز نہیں پڑھو گے جہنم تیار ہے، روزہ نہیں رکھو گے جہنم تیار ہے، ماں باپ کو ستاؤ گے جہنم تیار ہے۔ اس لیے میاں نیکیاں اگر آ گئی ہیں تو ان نیکیوں کو جمع کر کے رکھنے کی کوشش کیجئے تاکہ مرنے کے بعد کچھ کام آ جائے۔ کل رات ماشاءاللہ قبرستان جانے کے بعد کتنی خوشی، مردے بھی سال میں ایک مرتبہ خوش ہوتے ہیں، چلو آج سب سج دھج کر کے آئے ہیں، ہمیں بھی سجا رہے ہیں، لیکن میاں ہمارے مردے تو بہت خوش، مگر قبرستان میں گیا، جانے کے بعد دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے بڑے بڑے قبرستانوں میں کہ اس رات بھی کچھ قبر بالکل اندھیرے میں ہے، اس رات بھی کچھ قبر قسم پرسی کے عالم میں ہے، کچھ لوگوں کے چہرے جھولے ہیں۔ سنی حضرات قبرستان جا رہے ہیں، یہ بھی خوشی منا رہے ہیں، مردہ بھی خوش ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں میاں ان کا بھی چہرہ جھلا ہوا ہے، ان کے مردوں کا بھی چہرہ جھلا ہوا ہے۔ اس لیے خدا را یہ کیفیت بتا رہی ہے کہ تم غلط عقیدے پہ ہو، جس سے انسان خوش ہو جائے، جس سے مردے خوش ہو جائے، وہ فعل اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ کو بھی پسند ہے۔ اس لیے ان گندے عقیدوں سے توبہ کرو کہ قبرستان نہیں جانا چاہیے، شب برات نہیں منانا چاہیے، فاتحہ میلاد نہیں کرنا چاہیے۔ توبہ کرو، اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے، عقل و شعور دیا ہے، جا کے قبرستانوں میں دیکھ لو وہ مردے کس قدر خوش ہیں، وہ لوگ کس قدر خوش ہیں، اور تم نے فتویٰ لگا رکھا ہے قبرستان میں جانا شرک ہے، فاتحہ پڑھنا شرک ہے، فلاں کرنا بدعت ہے۔ توبہ کرو توبہ، قرآن تو ہے یہ ہے، احادیث تو ہے یہ، عقل بھی کہتی ہے کہ تم جس مذہب پہ قائم ہو وہ مذہب غلط ہے، تمہیں غلط سمجھایا گیا ہے۔ اس لیے آؤ، غوث اعظم کا دیوانہ، مولا کائنات کا دیوانہ، عثمان غنی کا دیوانہ، عمر فاروق کا دیوانہ، صدیق اکبر کا دیوانہ، نبی کا سچا غلام بن جاؤ۔ یہ لوگ جنت البقیع جایا کرتے تھے، جنت المعلی جایا کرتے تھے، تم اپنے اپنے قبرستانوں میں جاؤ تاکہ سنت مصطفیٰ بھی ادا ہو، سنت خلفائے راشدین بھی ادا ہو جائے۔ ایمان کی درستگی، عقیدے کی درستگی، اس پہ قائم رہیے، اور اپنے کھاتے میں جو نیکیاں جمع کر لیے ہیں اس کو تھوڑا سا بچانے کی کوشش کیجئے۔ موت حضرت عیسیٰ نے کیا فرمائے؟ انک میت، تو بھی مرنے والا ہے۔ غرور اللہ پسند نہیں فرماتا ہے، تکبر اللہ پسند نہیں فرماتا ہے، ظلم اللہ پسند نہیں فرماتا ہے، ناانصافی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے، بلکہ ماں باپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں ہے کچھ گناہوں کو اللہ اس کی سزا ٹال دیتا ہے آخرت میں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا ایسا ہے، اور یہ جرم اتنا سنگین ہے کہ اللہ آخرت تک ٹالے گا نہیں، دنیا ہی میں ایسے نالائق بچوں کو سزا دے کے چھوڑے گا کہ تم نے ماں کو کیوں ستایا، باپ کو کیوں ستایا۔ اس لیے بڑے بڑے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے۔ میں نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے گناہ ان اعمال سے معاف نہیں ہوں گے۔ بڑے بڑے گناہ سچی توبہ سے، حج بھی کر لو گے تو بڑے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ وہ جو حدیث ہیں کہ حج کر کے آیا اور ماں کے پیٹ سے نکلنے کی طرح بچہ ہو گیا، وہ اس کے لیے ہے جو سگائی، اس کے لیے ہے جو حج کے دوران اپنے بڑے گناہوں سے بھی سچی توبہ کر لے، اور اگر سچی توبہ نہیں کیا ہے تو بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ کسی عمل سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا ہے، گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے تو سچی توبہ سے معاف ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونے سے معاف ہوتا ہے۔ اس لیے میاں بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کیجیے